تعلیم تو اتنی ضروری شے ہے اور ضروری چیز ہے جو ہمیں جہالت کی دلدل سے بھی نکالتی ہے اور ذلت کی دلدل سے بھی نکالتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا بھی حکم ہے، یہ حکم قرآنی بھی ہے اور یہ زمانے کا تقاضا بھی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے زمانے کے جدید ترین انسان تھے، جدید ترین انسان، دا موسٹ ماڈرن پرسن آف ہز ٹائمز۔ میرے بھائیوں نے نعرہ دیا ہے جو سجادہ نشین ہیں اس خانقاہ کے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ آداب، میں وسیم اختر، دا لیڈر ہندی کی ایک خاص چرچا میں آپ کا سواگت ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف کی، جس خانقاہ کا ذکر آتے ہی دل عقیدت اور احترام سے بھر جاتا ہے اور دماغ ایک ایسے جنون سے روبرو ہوتا ہے جس کی دوسری مثال آسان نہیں ہے۔ اس خانقاہ کے 3 صاحبزادگان نے یہ ثابت کیا کہ دینی گلیارے سے نکل کر دنیاوی تعلیم کا فلک چھوا جا سکتا ہے۔ تمام پڑھنے والے نوجوانوں کو یہ سندیش دیا کہ لکش مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بات کریں پروفیسر امین میاں کی، جو علی گڑھ مسلم وشودیالیہ کے پروفیسر ہیں، اردو وبھاگ کے ادھیکش رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی اشرف میاں چیف انکم ٹیکس آفیسر بطور ریٹائر ہوئے اور ان سے چھوٹے ADG پولیس رہے۔ یہ تینوں شخصیت اس بات کی مثال ہیں کہ دینی تعلیم سے نکل کر دنیا میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ تینوں صاحبزادگان میں یہ جنون کیسے پیدا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہم خانقاہ مارہرہ پہنچے اور سید اشرف میاں سے لمبی گفتگو کی۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن مارہرہ سے جس طرح کی شخصیت نکلی، آپ بھی انہی میں شامل ہیں، تو اس کی بنیاد کیسے پڑی؟ اصل میں دیکھیے، اس کی بنیاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، یعنی ان کے زمانے میں اور اس کے بعد اصحاب خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی دین و دنیا کی تعلیم کوئی الگ الگ نہیں کہلاتی تھی۔ ساری تعلیمات جو تھیں وہ ملی ہوئی تھیں۔ یہ تو سارے تقسیمات تو بعد میں ہوئی ہیں۔ تو ہمارا خاندان کیونکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑا ہوا ہے، تو وہ چیز تو ہم لوگوں کی جینس میں ہے، ایک طریقے سے ہماری رگ و ریشے میں ہے کہ جب اقرا کہا گیا اور اقرا کا سبق جب ساری امت کو دیا گیا تو اقرا میں جو ہے وہ پڑھنا شامل ہے، اور پڑھنے میں دین بھی شامل ہے اور پڑھنے میں دنیا بھی شامل ہے۔ دنیا جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، تو جس ظرف میں رہتے ہیں اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ ماضی قریب میں جو اس کا سبب رہا وہ میرے والد محترم حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم تھی۔ وہ ہم بھائیوں سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم ایک خانقاہ کے بچے ہو اور صاحبزادگان میں شمار ہو، اگر تم کچھ نہیں کرو گے تب بھی دال روٹی کھاتے رہو گے، لوگ نذرانے لائیں گے اور تم دال روٹی کھاؤ گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اور اس طریقے سے پیروں پہ کھڑے ہو کہ اپنا بھی بھلا ہو تمہارا اور دوسروں کا بھی بھلا کرو۔ دین کی تعلیم ہم لوگوں کو گھر میں ملی، لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں پڑھایا، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھیجا۔ پھر ہم لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم لوگ جو ہے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو میرے چھوٹے بھائی IPS تھے، سید محمد افضل ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے، اور میں IRS میں سلیکٹ ہوا، چیف کمشنر آف انکم ٹیکس بنا، پھر اس کے بعد وائس چیئرمین بنا سیٹلمنٹ کمیشن کا۔ تو میرے بڑے بھائی صاحب جو ہیں، جو سجادہ نشین ہیں خانقاہ برکاتیہ کے اور جو ہمارے خاندان کی آبرو ہیں، حضرت سید امین میاں صاحب، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی زبردست یونیورسٹی میں شعبۂ اردو کے صدر رہے، پروفیسر ہیں، اور سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ تعلیم کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ CBSE سے ایفیلیٹڈ اسکول بھی چلا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا جامعہ دینی تعلیم کے لیے بھی چلا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی علی گڑھ میں ہم لوگوں نے البرکات کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے۔ جو فاضل اور عالم کر کے بچے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک الگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ، تاکہ ان کو نئے زمانے کی باتیں بھی بتائی جائیں اور ان کو ہسٹری بھی پڑھائی جائے، ان کو جرنلزم بھی سکھایا جائے، ان کے مضامین بھی لکھے جائیں۔ آپ تو انقلاب سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اکثر وہاں کے بچوں کے یعنی طالب علموں کے مضامین جو ہیں وہ انقلاب میں شائع ہوتی ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جو سینٹرل پیج کے تینوں مضامین تھے وہ تینوں البرکات کے ہی پڑھنے والے بچوں کے تھے۔ تو تعلیم تو اتنی ضروری شے ہے اور ضروری چیز ہے جو ہمیں
جہالت کی دلدل سے بھی نکالتی ہے اور ذلت کی دلدل سے بھی نکالتی ہے، اور ہم ان دلدلوں سے نکل کر ایک عرفہ مقام پہ پہنچتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے۔ یہ ہمارے نبی کا بھی حکم ہے، یہ حکم قرآنی بھی ہے، اور یہ زمانے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اور کم سے کم اتنی دینی تعلیم تو ضرور حاصل کریں ہر شخص جتنا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ارکان ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دنیا میں مقابلے کے امتحانات پاس کرنے کے لیے یا دنیا میں باعزت روزگار حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا آج کے زمانے میں صرف ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے۔ جیسے آپ کی خانقاہ نے یہ ثابت کیا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو، تو انہوں نے یہی تو کہا کہ تعلیم حاصل کرو، انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم حاصل کرو۔ یہ کہاں سے مان لیا گیا کہ دینی تعلیم ہی سب کچھ ہے؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، تو اس زمانے میں چین میں کوئی قرآن و حدیث کا درس تھوڑی دیا جاتا تھا، وہاں تو دنیاوی تعلیم ہی کا درس دیا جاتا تھا، فلسفہ ہو یا ادب ہو یا کوئی اور فن ہو یا ہنر ہو۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے زمانے کے جدید ترین انسان تھے، جدید ترین انسان، دا موسٹ ماڈرن پرسن آف ہز ٹائمز۔ تو انہوں نے اب یہ کنفیوژن کہاں پیدا ہوا؟ میرے خیال میں اس کنفیوژن کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ 1857 کے بعد جو انگریزوں نے سمجھا کہ اس غدر کے اسباب جو ہیں وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس ملک میں بغاوت پھیلی، تو انہوں نے جو ظلم و ستم کی انتہا کی، تو اس سے مسلمانوں میں ایک طریقے کی پشمردگی آئی، ایک طریقے کی ان کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ رکاوٹ آ گئی ان کی ذہنی طور سے کہ وہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا، کیونکہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد کوئی انعام نہیں تھا اس کا، انگریز لوگ انعام اس وقت ان کو نہیں بانٹ رہے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ پھر اچھا ایسے موقع پہ آدمی جو ہے وہ ہر حال میں مذہب کی پناہ لیتا ہے، لیکن جب اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر وہ مذہب کی زیادہ پناہ لیتا ہے۔ تو ہماری جو درسگاہیں ہیں، تعلیمی درسگاہیں جدید تعلیم کی، ان کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی اور دینی درسگاہوں کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دینی درسگاہوں کی ضرورت تو آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ہم آبادی کے پروپورشن کے حساب سے دیکھیں تو دینی درسگاہیں بھی اتنی نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی جدید تعلیم کی درسگاہیں ہونی چاہیے ہماری قوم میں، ملت میں، اتنی کسی بھی حالت میں نہیں ہے، بہت کم ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل تو ہیں لیکن وہ اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان وسائل کا پورا استعمال نہیں کر پاتے اور ان وسائل کو اکٹھا نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں جو تعلیم کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم، ابھی آپ دیکھیے گا باہر جا کے بہت بڑی جامعہ ماشاءاللہ یہاں پہ جاری و ساری ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ البرکات کبھی جانا ہو تو آپ وہاں جا کے دیکھیے گا کہ ایک پوری یونیورسٹی جیسا کا جو ہے وہ حیاء ہے اس پورے کیمپس کا، تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں ایک یہ نفسیات کام کر رہی ہے ہمارے والد کے زمانے سے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ خانقاہوں میں جو کام ہوتے ہیں تو وہ خانقاہ کے افراد جو ہے وہ اپنی کمائی سے نہیں کر پاتے ہیں اتنے کام۔ ہم لوگوں کی کمائی کتنی ہوگی بھائی؟ اگر بڑی سے بڑی تنخواہ ہوگی تو وہ بھی 1.25 لاکھ روپے ہوگی مہینے کی۔ تو یہ سارے کام کرتے مرید ہی لوگ ہیں، ارے عقیدت مند لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن بس یہاں فرق یہ ہے، یہاں پر بھی اور کئی اور جگہوں پہ بھی الحمدللہ، کہ یہاں جو مرید نذرانے لاتے ہیں تو وہ قوم کے کام میں لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ آج بھی آئیں تو آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ تعمیر کا کام ہو رہا ہے، درستی کا کام ہو رہا ہے، مسجد میں کام ہو رہا ہے، درگاہ کے پاس کام ہو رہا ہے، تعلیم کا کام ہو رہا ہے۔ ابھی نجیم میاں جو ہے اپنے اسکول کو ہائی اسکول سے انٹرمیڈیٹ بنانا چاہتے ہیں، البرکات میں ہم لوگ اور ادارے کھولنا چاہتے ہیں، فارمیسی کا ادارہ بھی کھولنا چاہتے ہیں، ڈاکٹروں کی ہیلپ کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا ایک ادارہ کھولنا چاہتے ہیں، جو میل نرس سمجھ لیجیے آپ اس کو۔ تو یہ تمام کام ہم لوگ کرنے کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی ایک جگہ پر ٹھہرے نہیں، بلکہ جہاں آج آ گئے ہیں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں اللہ کے بھروسے پر،
اور اللہ کے چاہے سے اس کے رسول کے کرم سے ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیغام جو خانقاہ کا ہے یہ بہت عرصے سے جاری ہے۔ میرے بھائیوں نے نعرہ دیا ہے جو سجادہ نشین ہیں اس خانقاہ کے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور یہ نعرہ جو ہے یہاں سے لے کر جو ہے وہ ہندوستان کے ہر کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج صرف البرکات ہی نہیں بلکہ البرکات کے نام سے اور بھی ادارے قائم ہیں۔ سورت میں ادارہ قائم ہے، بڑودہ میں ادارہ قائم ہے، بمبئی میں بہت بڑا اسکول جو ہے وہ البرکات کے نام سے قائم ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے جے پور میں بھی قائم کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی لوگ اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ جو ہے نام اور اپنا یہ گڈ ول دے دیجئے، تو ہم لوگ اس پہ بھی غور کرتے رہتے ہیں کہ اگر البرکات کے نام سے ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو وہ ضرور لے اس کا نام۔ البتہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پڑھائی کا اسٹینڈرڈ کیسا ہے اور کردار کا ہم لوگ بہت زیادہ زور اس بات پہ دیتے ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تعلیم کا ان کے مینرز کیسے ہیں، ان کی قدریں کیسی ہیں۔ اگر اقداری خراب ہے تو پھر وہ تعلیم بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا لیکن اس کے پاس کیونکہ مینرز نہیں تھے تو اس لیے اس کا علم جو ہے اس کے منہ پہ مار دیا گیا۔ تو علم کے ساتھ مینرز اور اقدار ضروری ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ، اب اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے بس۔ تقاضا یہ تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے کہا بھی، تو پھر کہاں یہ چیز پیچھے چھوٹ گئی؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ پیچھے چھوٹنے کے اسباب جو تھے، ایک تو 1857 کا غدر تھا، پھر اس کے بعد تقسیم ہند تھی۔ تقسیم ہند میں ہمارے پڑھے لکھے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ پاکستان چلا گیا، اور یہاں پہ جو لوگ رہ گئے وہ تعلیم کے لحاظ سے زیادہ تر وہ لوگ رہ گئے جو پسماندہ تھے، اس لیے وہ تعلیم کے کام کا آگے نہیں بڑھا سکے۔ اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جدید تعلیم کو کچھ علماء کرام نے ایسا سمجھ لیا گویا یہ ایک گالی ہے، اور جدید تعلیم والے معاملے میں کچھ علماء کرام کی بات کر رہا ہوں میں، سب نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اب میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کر کے عالم اور فاضل ہو گئے تو وہ سکھائیں گے کس کو؟ پھر سب تو عالم و فاضل ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کو جدید تعلیم بھی حاصل کرنے دیجیے تاکہ وہ ان کو دین سکھا سکیں۔ تو بہرحال اس روش پر قائم ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ گلبرگہ شریف میں بہت تعلیم پہ کام ہو رہا ہے، اور ساؤتھ میں اور بھی ایک دو خانقاہیں ہیں جہاں کام ہو رہا ہے جدید تعلیم پر۔ اسے آپ یہ کہیے کہ یہ ٹوٹل خانقاہوں میں 10% ہیں جو کام کر رہی ہیں، 90% خانقاہوں میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب خانقاہ کے ذمہ داران جو ہیں وہ اپنی اپنی خانقاہوں کے ریسورسز کو تعلیم کے لیے استعمال کریں اور اپنی قوم کی تعلیمی بحالی پر توجہ دیتے ہوئے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اس میں یہ بھی قطعی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں اس میں کوئی اور بچہ نہیں پڑھ سکتا اور صرف آپ ہی کا بچہ پڑھے گا اور صرف مسلمان پڑھے گا۔ اگر صرف مسلمان پڑھے گا تو وہ کمپٹیشن کس سے کرے گا؟ کیونکہ مسلمان کا مسلمان سے کمپٹیشن تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے سامنے ہندو بچہ بھی ہونا چاہیے، کرسچین بچہ بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال جو 12th میں البرکات میں جو ٹاپر ہے وہ ایک نان مسلم ہے، وہ ایک ہندو بچہ ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں وہ ایک نان مسلم ہے، ہم لوگوں کے یہاں ایگزامینیشن انچارج جو ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جب آپ تعلیمی کام کر رہے ہیں تو جو سب سے اچھا ہو اس کو لیجیے آپ، اور جب اس کو لیں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ ایک طرف تو امکان کم ہے، ایک طرف یہ ہے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ مسلمانوں میں کم ہے، دوسری طرف جو مسلمان اس میں ماہر بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب سروس کی بات آتی ہے، جب نوکریوں کی بات آتی ہے تو ابھی بھی یہ الزام لگتا ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ حق تلفی ہوتی ہے، انہیں اتنی جگہ نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی طرح کا بھید بھاؤ ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ مجھے تو اس لیے نہیں لگ سکتا کہ میں 3 دفعہ UPSC میں بیٹھا اور میں تینوں دفعہ سلیکٹ ہوا، میرے چھوٹے بھائی بیٹھے وہ سلیکٹ ہوئے، وہ بہت بڑے افسر بنے، ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے آخر تک گئے جہاں تک جا سکتے تھے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہوا؟ لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں، یہ تو میرا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ چھوٹے لیول پر جو ہے تعصب ہے، لیکن UPSC کے لیول پر تعصب نہیں ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ UPPSC کے لیول پر بھی
تعصب نہیں ہے, اسٹاف سلیکشن کمیشن کے لیول پر بھی تعصب نہیں ہے, لیکن جو چھوٹی موٹی آسامیاں ہوتی ہیں اس میں یقیناً تعصب ہوتا ہوگا. اور تعصب اگر ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل وہ جائز ہے, لیکن وہ فطری ہے, وہ فطری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس فطرت کو توڑ دیں, ہم اس فطرت کو توڑیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان امتحانات میں بیٹھنے کی کوشش کریں. یو پی ایس سی میں 27 بچے آئے ہیں, ابھی 27 بچے, کل 27 بچے, جہاں آپ اپنی آبادی کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ 20 کروڑ ہیں, اور سرکاری اعتبار سے بھی غالباً 15-17 کروڑ ہے, اور تھوڑا بہت اگر کم بتاتے ہوں گے تو 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ ہوں گے. چلیے 25 کروڑ میں 27 بچے, یعنی 1 کروڑ میں 1 بچہ, یہ تو کوئی ریشو ہی نہیں ہوا. تو اس کی بڑی وجہ یہ تھوڑی ہے, اس کی وجہ یہ تھوڑی ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں بیٹھے نہیں, وہ یو پی ایس سی کا فارم تک نہیں بھرتے. تو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایڈوائزری کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, جس میں یہ کمپٹیشن کے لیے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تو وہاں پر بھی اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی تعداد میں بچے ہی دلچسپی نہیں لے رہے جس بڑی تعداد کو پڑھانے کا ہم لوگوں نے منصوبہ بنا رکھا ہے وہاں پہ. تو یہ تو ہماری قوم کے اندر اس اسپرٹ کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے مسجد کے امام شروع کریں, یا خانقاہ کا پیر شروع کریں, یا آپ جیسے جرنلسٹ شروع کریں, لیکن اس کو تو شروع کرنا ہی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر تم اپنے ملک و قوم کے لیے ان اداروں کو میں بیٹھنے کے لیے مقابلے کے امتحان سے ڈرتے رہو گے تو تم ہمیشہ پیچھے رہو گے, تو ہمیشہ پیچھے رہو گے. اور اگر ڈر نکال دو گے تو 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد کبھی نہ کبھی تمہارا نمبر آئے گا انشاءاللہ. اس کے پیچھے تو مسلمانوں کی اپنی سوچ ہے, یا کچھ اور ایسے ادارے ہوں کہ جو مسلمانوں کے بیچ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی سوچ نہیں بنا پا رہے ہیں کہ جس طرح کی سوچ دنیاوی تعلیم میں آگے لے جائے. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اجتماعی کانشسنس, یعنی کلیکٹیو کانشسنس. تو مسلمانوں کی کلیکٹیو کانشسنس میں جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی طرف سے رغبت جو ہے کم ہو گئی ہے. میں جس چھوٹے سے قصبے ماہرہ شریف کا رہنے والا ہوں, اس میں ہمارا خاندان پچھلے تقریباً 300 سال سے ہے یہاں پہ, اور ہندوستان میں ہم لوگ جو ہیں التمش کے زمانے سے ہیں. تو میں آپ کو ماہرے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں کا بچہ, مسلمان بچہ, تقریباً 75% ایسے بچے ہیں پوری آبادی میں, 75% مسلمان بچے کہ وہ 6-7ویں تک تو جاتے ہیں, اور 6-7ویں کے بعد کوئی لوہاری کا کام سیکھ لے گا, کوئی کھٹ بنے کا کام سیکھ لے گا, کوئی بڑھئی کا کام سیکھ لے گا. تو ان کا ذوق ہی نہیں پروان چڑھ پاتا کہ وہ ان کو تعلیم کے لیے جو ہے جدید تعلیم کے لیے آگے بڑھیں, جبکہ یہاں پہ اسکول بھی موجود ہیں. اس کی ایک وجہ دیکھیے, میں پھر وہی آپ سے کہوں گا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے غریب ہیں کہ اگر وہ کام کرنا شروع نہ کریں تو وہ جن 2 ہاتھوں سے کما رہے ہیں ان 2 ہاتھوں کے ساتھ ایک منہ بھی تو لگا ہوا ہے نا, اس منہ کو بھی تو بھرنا ضروری ہے نا, یعنی اس میں غذا داری ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تعلیم اس تو ایک یہ وشیس سرکل بن جاتا ہے کہ آپ تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو اچھا روزگار نہیں مل رہا, اچھا روزگار نہیں مل رہا تو اس کی وجہ سے آپ تعلیم نہیں حاصل کر رہے. اس وشیس سرکل کو توڑنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت بڑی قربانی چاہتا ہے. اور یہ قربانی جو ہے وہ صرف عوام نہیں, اس قربانی میں خواص کو بھی شامل ہونا پڑے گا, لیڈروں کو بھی شامل ہونا پڑے گا, جرنلسٹ کو بھی شامل ہونا پڑے گا, پیروں کو بھی شامل ہونا پڑے گا. بلکہ پیروں کو پہلے شامل ہونا پڑے گا, کیونکہ پیروں کی آواز جو ہے وہ بہت مقبول ہوتی ہے, عوام ان کا کہنا مانتے ہیں. اگر پیر صاحب کہتے ہیں کہ کل جو ہے سب لوگ ہرا کرتا پہنیں گے, تو آپ یقین کیجئے کہ ان کے مرید جو ہیں ان میں 90% لوگ کل ہرا ہی کرتا پہنے نظر آئیں گے. تو جب ان کی آواز میں اتنا اثر ہے تو وہ اپنے اس اثر کو مثبت انداز سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. سید اشرف میاں سے بات کر کے ہمارے تمام سوالوں کا جواب مل گیا. یہ صاف ہو گیا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے, بس حوصلہ ہونا چاہیے. اشرف میاں نے صاف کیا کہ آپ کے بیچ اور آپ کے آس پاس جو ہو رہا ہے اسی کا نام دنیاوی تعلیم ہے, اور اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. ان کے والد نے تینوں صاحبزادگان سے جو کہا تھا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا, اور انہی کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام ان نوجوانوں کے لیے ایک سیکھ ہے جو یو پی ایس سی کی پریکشا یا اس طرح کے بڑے عہدے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی پڑھائی کرنا چاہیے, کیسا رویہ ہونا چاہیے, کیسی سوچ ہونا چاہیے, اشرف میاں سے بات چیت میں یہ بالکل صاف ہے.